ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہمیشہ رہی ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کرپشن کے شدید خلاف ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ کرپشن پہ وہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. کسی بھی قسم کی کرپشن ہو، چاہے ان کی پارٹی کے اندر ہو، حکومت کے اندر ہو، یا کوئی دوسرا اپوزیشن کر رہی ہو. جیسے کہ وہ اپوزیشن کو اکثر کہتے ہیں کہ کرپشن پہ وہ NRO مانگ رہی ہے لیکن میری حکومت چلی جائے لیکن میں کمپرومائز نہیں کروں گا، میں کسی بھی صورت میں آپ کے یہ کرپشن پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اور آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت ہے، اس کے سلسلے میں وزیر اعظم نے جس طرح سینٹ کے الیکشن میں اوپن بیلٹنگ کی بات کی ہے، صرف اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس سے خرید و فروخت اور کرپشن اور لین دین جو ہوتی ہے اس سے بچا جائے گا. وہ بچانا چاہتے ہیں سینٹ کے الیکشن کو، اور اس سلسلے میں وہ آپ نے دیکھا کہ خرید و فروخت کی ویڈیوز بھی آئیں گے، بہت ساری باتیں ہیں. میں یہاں پر صرف وزیر اعظم عمران خان سے بہت ساری چیزیں، بہت سے پیپرز ہیں میرے پاس، لیکن میں چند سوالات ان کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، ان کا جواب چاہتا ہوں کہ آپ اگر کرپشن کے اتنے خلاف ہیں تو پہلا سوال میرا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر جسٹس وجی، جو ایک طریقے سے PTI کے سینئر ترین ممبر تھے، بہت سینئر رہنما تھے، اور آپ نے ان کو یہ ذمہ داری بھی دی تھی کہ وہ آڈٹ یہ سارا کا سارا یہ کام کریں. اس سلسلے میں جسٹس وجی کا نام آپ سب جانتے ہیں، جسٹس وجی کو سارے لوگ جانتے ہیں. وہ ایک بڑے ایماندار آدمی تھے. انہوں نے جو رپورٹس پیش کی وزیر اعظم کے سامنے، اور بتایا انہوں نے اس رپورٹس میں کہ یہ جو کچھ بھی یہ الیکشن ہے، انٹرا پارٹی الیکشن، اس میں بہت بڑی بے ضابطگی ہو رہی ہے، فائنینشیل کرپشن ہو رہا ہے، لوگ اس میں انوالو ہیں، اہم PTI کے لوگ اس میں کس طریقے سے یہاں پر جو ہے ورکرز کی ووٹنگ ہو رہی ہے. سب چیزیں انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے بتائی، فائنینشیل کرپشن بھی بتائی، irregularities بھی بتائی، میل پریکٹس بھی بتایا اس کا کیا ہوا. اور انہوں نے بتایا کہ اس میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ 2 لوگ جن کا میں یہاں بھی نام مینشن کرنا چاہتا ہوں، ایک جہانگیر ترین اور دوسرا پرویز خٹک، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں براہ راست اس کرپشن میں، میل پریکٹس میں اور irregularities میں، ڈس آنیسٹی میں انوالو ہیں. ان کے خلاف کارروائی کی جائے. عمران خان صاحب، آپ نے ان کی اس رپورٹ پر ان لوگوں کے خلاف کرپشن پر کارروائی کرنے کے بجائے آپ نے جسٹس وجی کو سسپینڈ کر دیا. پھر سب کو پتا ہے کہ جسٹس وجی کہاں چلے گئے، کس طرح پارٹی سے ان کو الگ کیا گیا، کیا ان کے اوپر الزامات لگے. دوسرا کیس میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، وہ لاتا ہوں آپ کے تسنیم نورانی. سب کو پتا ہے کہ تسنیم نورانی نے ایک بڑی اہم رپورٹس مرتب کی تھی، اور وہ انہوں نے کور کمیٹی میں وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا. کور کمیٹی میں اور لوگ بھی موجود تھے. اس کور کمیٹی میں جب وہ رپورٹس پڑھی گئی تو پتہ یہ چلا کہ جناب PTI کے لوگ تو انتہائی کرپشن میں انوالو ہے، میل پریکٹس میں انوالو ہے، irregularities میں انوالو ہے، ڈس آنیسٹی میں انوالو ہے. اور یہ ساری چیزیں کور کمیٹی کے سامنے عمران خان کی موجودگی میں تسنیم نورانی نے پیش کیا. عمران خان صاحب نے تسنیم نورانی سے کو شاباش دینے کے بجائے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تسنیم، اگر یہ رپورٹ چھپ گئی، میڈیا میں آ گئی تو PTI ختم ہو جائے گی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس رپورٹ کو تبدیل کریں. لیکن تسنیم نورانی نے یہ رپورٹ تبدیل کرنے سے انکار کیا، اور میں یہ رپورٹ کا کچھ حصہ آپ کو سامنے دکھاؤں گا، بلکہ یہ پوری رپورٹ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رپورٹ ہی غائب کر دی گئی. اس کے بعد عمران خان نے یہ رپورٹ شیریں مزاری اور شفقت محمود کے حوالے کیا اور کہا کہ اس رپورٹس کو بالکل تبدیل کر دیا جائے. جو رپورٹ، جو فائنڈنگ تسنیم نورانی کی ہے، جس میں بہت بڑی کرپشن سامنے ہے، irregularities ہے، میل پریکٹس
ہے وہ سب کو تبدیل کر دیا جائے۔ یہ عمران خان صاحب نے انسٹرکشن جاری کی، جس کے اوپر شینی مزاری نے اور شفقت محمود نے جو کیا وہ کیا۔ یہ رپورٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کی چند پیپرز، اور ایک صرف کوٹ کر رہا ہوں چند جملہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسپیشل آڈٹ رپورٹ ہے یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اسپیشل آڈٹ رپورٹ میں Special audit report is a damning indictment wise against financial irregularities, malpractice or corruption within PTI and its continued protection by party leadership. یہ اس رپورٹ میں بولا گیا، میں دکھا رہا ہوں، پورے ڈیٹیل میں پڑھیے، ٹائم نہیں ہے، شارٹ پروگرام دینا چاہتا ہوں، لیکن پوری رپورٹس موجود ہے، کیا کیا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کے بعد تیسرا کیس آتا ہے، وہ آتا ہے اکبر ایس بابر صاحب کا۔ اکبر ایس بابر صاحب نے اگست 2011 میں عمران خان صاحب کو ایک کانفیڈینشیل ای میل دی، جس کا میں ڈیٹیل آپ کو دے چکا ہوں، الیکشن کمیشن کا وہ حصہ بن چکا ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب نے عمران خان کو بتایا کہ عمران خان صاحب، یہ آپ کی پارٹی جو اربوں ڈالر آئے ہیں، یہ پیسے کہاں ہیں، اس کی کرپشن ہو رہی ہے، یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اس میں میگا کرپشن ہوا ہے، یہ غیر قانونی پیسے آئے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے ان پیسوں کو خرچ کیا جا رہا ہے، اور یہ پیسے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں۔ عمران خان کو پوری کی پوری یہ رپورٹ موجود ہے، اس رپورٹ میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، میں وہ رپورٹ بھی آپ کے سامنے آن ایئر کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب، اور انہوں نے بتایا بہت سارے لوگوں کے نام اس میں ہیں، لیکن چند نام میں کوٹ کرتا ہوں، جن میں عارف الوی صاحب کا جو صدر پاکستان ہے، اسد قیصر جاب جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، سیف اللہ نیازی جو پوری پارٹی کے سربراہ ہیں آج کل، تنظیمی سربراہ، اور عامر قیانی جس کو پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ ان کے اوپر اس رپورٹ میں سب کچھ ہے، ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ عمران خان صاحب کا تھا کہ اکبر ایس بابر کو شاباشی دیتے، کیونکہ فاؤنڈر ممبر تھے اکبر ایس بابر صاحب۔ انہوں نے ان کو شاباشی دینے کے بجائے اکبر ایس بابر سے کیا کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ای میل بتا رہا ہے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اگر تم نے اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا تو اس میں پارٹی میں اختلافات بڑھ سکتے ہیں اور پارٹی کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کہاں گئی آپ کی وہ میرٹ کی باتیں، نو کمپرومائز، حکومت چھوڑ سکتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے۔ یہ چیز یہ میں ابھی آن ایئر کروں گا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ فوزیہ قصوری صاحبہ جو فاؤنڈر ممبر ہیں، انہوں نے $23,000 اظہر طارق صاحب جو فائنانس سیکرٹری ہیں ان کو لا کے باہر سے دیا فنڈز۔ اس کے بعد $1.4 ملین انہوں نے اظہر طارق کو لا کر دیا۔ عمران خان صاحب کی نالج میں سب کچھ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو بھیجا تھا کہ باہر سے فنڈ کلیکٹ کر کے لاؤ، اور وہ لائی ہیں۔ اور بھی بہت کچھ ابھی بعد میں پتہ چلے گا آپ کو کیا کیا ہے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جب فنڈ ایون کے 2000 جو ہے وہ کیش انہوں نے فروخ حبیب کو بھی دیا، لیکن جب بھی انہوں نے ان پیسوں کی آڈٹ مانگی، ان پیسوں کا حساب مانگا، فوزیہ قصوری صاحبہ کو کوئی حساب نہیں دیا گیا۔ اب میرا یہ سوال ہے، بہت ساری باتیں اور ہیں، لیکن یہ 4 چیزوں کے بعد میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ ان 4 جگہوں پر کرپشن، irregularities، منی لانڈرنگ، میگا کرپشن، انلیگل فنڈز اور مس یوز، بہت کچھ ہے، سامنے آیا ہے، اور آپ کے سامنے یہ سب چیز پیش ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ فوزیہ قصوری کو بلا لیں، اکبر ایس بابر کو بلا لیں، تسنیم نورانی کو بلا لیں، اور لوگوں کو جن کا ذکر کیا ان سب کو بلا لیں۔ میں نے یہ انفارمیشن دی اور یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر آپ واقعی کرپشن میں کے خلاف ہیں اور تھے
تو پھر اتنی بڑی بڑی کرپشن جو ہوئی ہے جس کے ثبوت میں نے دیے ہیں، حوالے میں نے دیے ہیں، اس پر آپ نے ایکشن نہیں لیا، بلکہ ان لوگوں کو جنہوں نے محنت کر کے کرپشن پکڑ کر آپ کے حوالے کیا، آپ نے ان سب کو نشانہ بنا دیا، ان سب کو پارٹی چھوڑنی پڑی، ان سب کو آپ نے تہس نہس کر دیا۔ تو کیا یہ ہے آپ کی کرپشن کے خلاف کارروائی؟ ناظرین، ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے ویوز ضرور دیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ ڈاکٹر دانش کو ریئل فوکس سے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔